الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك عشرة كاملة قال الله تعالى في مقام آخر كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، جس کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خوب کوشش محنت کی ہے، مشقتیں اٹھائی ہیں۔ اس کا بدلہ ہم قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں تلک عشرۃ کاملہ، میرا بندہ ایک نیکی کرتا ہے میں اس کو اس ایک کے بدلے میں 10 نیکی عطا کرتا ہوں، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ فلاں نیکی کرتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں۔ جو بھی نیکی کرے، چاہے وہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا اللہ کے لیے روزہ رکھے یا کوئی بھی عبادات کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، جو بھی نیکی ہوگی اس ایک کے بدلے میں اللہ 10 نیکیوں کا اجر عطا کریں گے۔ رمضان اور شوال کے روزوں کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے شہر عید لا ینقصانی رمضان و ذی الحجہ، یعنی رمضان المبارک اور ذی الحجہ کے یہ دونوں مہینے 30 کے ہوتے ہیں، اگرچہ 29 کے یہ مہینے ہو جائیں تب بھی اللہ رب العزت کی گنتی میں یہ 30 دن کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے 29 روزے رکھے، اللہ اس 29 کے بدلے میں ہمیں 30 کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے شوال کے اندر ہمارے اوپر 6 روزے اور بھی سنت کر دیے، یعنی نفل روزے، اگر ہم انہیں رکھیں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں 36 روزے ہوئے۔ اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں تلک عشرۃ کاملہ، میرے بندے 36 روزے رکھیں گے، میں ان کو 10 کے اوپر میں انہیں ضرب لگا کے 360 روزوں کا اجر عطا کروں گا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ روزے فرض کر کے ہمیں پورے سال کے روزوں کا اجر عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اللہ 10 دیتے ہیں، برائی کا بدلہ اتنی ہی سزا ہوگی جتنا کہ اس نے برائی کی ہے، جتنا اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ حالانکہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جیسے اللہ نیکی کا اجر بڑھاتے ہیں، اللہ نیکی کو بڑھا چڑھا کے انسان کو عطا کرتے ہیں، اسی طرح گناہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کا اصول دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے کہ نیکی اگر انسان نہیں کرتا، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس پر بھی اجر عطا کرتے ہیں۔ جب نیکی کرتا ہے اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے 10 کے برابر کر دیتے ہیں، اور جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے گناہ لکھا نہیں جاتا، گناہ گنتی نہیں کیا جاتا، گناہ کا ارادہ کرنے پر اسے کوئی سزا نہیں ہوتی۔ جب انسان گناہ کر لیتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے 2 فرشتے انسان کے اوپر متعین کیے ہیں، ایک دائیں کندھے پر رہتا ہے، ایک بائیں کندھے پر رہتا ہے۔ دائیں کندھے والا فرشتہ امیر ہے اور بائیں کندھے والا فرشتہ ماتحت ہے۔ دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو دائیں کندھے والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو بائیں کندھے والا فرشتہ دائیں کندھے والے سے پوچھتا ہے اس نے یہ جو گناہ کیا ہے آیا کہ میں اسے لکھ لوں یا نہ لکھوں؟ دائیں کندھے والا فرشتہ کہتا ہے ابھی انتظار کرو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے 8 گھنٹے تک بائیں کندھے والا فرشتہ انتظار کرتا ہے، اگرچہ یہ توبہ کر لے تو اس کے گناہ کو نیکی میں بدل دیا جائے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، انسان گناہ کر لے پھر بھی انتظار کی جاتی ہے کہ گویا کہ اس کے اوپر یہ نیکی کر لے، توبہ کر لے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے نیکی لکھ دی جاتی ہے، جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے، تو ہمیں اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو عذاب دینا نہیں چاہتے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے میرے بندو تم میرے اوپر ایمان لے آؤ، تم میرے شکر گزار بن جاؤ، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا۔ دیکھو اللہ کا کتنا عجیب انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں عذاب دے کر کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا نفع ہوگا میں تمہیں عذاب دوں۔ گویا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی طرف دھکیل دوں، میں تمہیں جنت کے اندر بھیج دوں، میں تمہاری مہمانی کروں۔ اللہ رب العزت ہماری مہمانی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پر ہمیں ایمان لانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی سے
اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان گناہ کرنے سے خوب کوشش کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں، لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان صبح کے وقت اللہ رب العزت سے دعا کرے، یا اللہ آج کا دن میں آپ کی فرما برداری میں گزارنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کیجئے۔ اللہ رب العزت اس بندے کی مدد کرتے ہیں، اگرچہ پھر بھی اس سے لغزش ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تب بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اپنے آپ کو اس نے میری امان میں دیا تھا کہ یا اللہ میری حفاظت کرنا، گناہوں سے مجھے محفوظ رکھنا، تو اللہ رب العزت پھر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے جسم سے نیکی کا ہمیں شوق اور جذبہ عطا فرما، اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت پھر انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ خود بخود انسان کی مدد کرے۔ دنیا کا اصول ہے، اگر کوئی بچہ چلنا سیکھتا ہے تو جب بچے کو باپ کھڑا کر دیتا ہے اور دور کھڑا ہو کے باپ بیٹے کو دیکھتا ہے، جب تک بیٹا ایک قدم نہیں اٹھاتا اس وقت تک باپ اس کے قریب نہیں جاتا۔ جب بیٹا ایک قدم اٹھاتا ہے، آگے رکھتا ہے، گرنے لگتا ہے تو باپ قریب بھاگ کے پہنچتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے چوٹ لگنے سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، شیطان سے، نفس سے اور تمام تر شرور اور فتن سے۔ جب انسان بیٹھ کر یہ کہتا رہے یا اللہ مجھے نیک بنا دے، تو اللہ رب العزت اس وقت تک اسے نیک نہیں بناتے جب تک کہ وہ کوشش نہ کرے۔ انسان کے اختیار میں کوشش ہے اور رب کے اختیار میں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب مقبول لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ نیکی کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کریں، اور پھر جب ہم سے گناہ ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں، تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ روڈ کے اوپر دیکھتا ہے، دونوں طرف درخت ہی درخت ہیں اور روڈ بالکل سیدھا اور صاف ہے، اور جب دور ہو کر بندہ اسے دیکھے، دور سے اس روڈ کو دیکھے، تو انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں جا کے یہ درخت آپس میں مل جاتے ہیں، روڈ ختم ہو جاتا ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اور انسان اگر دور سے دیکھتا ہی رہے، آگے نہ جائے، تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ روڈ خالی ہے یا اس کے اوپر درخت آ جاتے ہیں، یہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے دور سے دیکھ کر بیٹھا رہے، تو اسے ایسے ہی لگے گا کہ یہ راستہ مشکل ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بہت دشوار ہے۔ جب انسان چلنے کی کوشش شروع کر دے، محنت شروع کر دے، پھر اللہ رب العزت اس راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت عظیم ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جب میرا بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کے اوپر جہاد کرتا ہے، پھر میں اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہوں۔ جب انسان بیٹھ کر سوچتا رہتا ہے، اللہ تک پہنچنے کی کوشش، محنت نہیں کرتا، پھر انسان مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے اللہ تک پہنچنے کی۔ جتنے نبیوں کے معجزے ظاہر ہوئے وہ ان کے عمل سے ظاہر ہوئے، ایسا بھی نہیں ہے کہ خود بخود آسمان سے وہ معجزہ نازل ہوا ہو، بلکہ ایسا ہے کہ اس نبی نے، اس پیغمبر نے تھوڑی بہت محنت کی ہے، پھر اس کے بعد وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ظاہر فرما دیا۔ جیسا کہ غزوہ احزاب کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، چہرے انور پر دیکھتے ہیں بھوک کے آثار، تو گھر جاتے ہیں، جا کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کھانے کو کچھ ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ حضرت گھر کے اندر 2 3 یا 4 بندوں کا کھانا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھوک کے آثار دیکھے، تو میں چاہتا ہوں میں انہیں دعوت دوں، اپنے گھر بلاؤں اور یہ کھانا ان کے سامنے پیش کروں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی گھر والی کہتی ہیں کہ ضرور حضور کو بلا لیجئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر آہستہ سے، خاموشی سے، یعنی پست آواز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر 4 آدمیوں کا کھانا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے 3 خلفاء کو اور آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے لوگوں کا کھانا ہے؟ پھر حضرت جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں 4 لوگوں کا کھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قافلے کو دعوت دے دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہنچتے ہیں بیوی کو بتاتے ہیں کہ سارا قافلہ ہمارے گھر تشریف لا رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کہتی ہیں جابر میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضور کو بتا دیجئے کہ ہمارے گھر میں 4 لوگوں کا کھانا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں 4 لوگوں کا کھانا ہے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی بھی صحابیہ تھی، ایمان والی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکی تھی۔ پھر انہوں نے فرمایا جب اللہ کے رسول نے لوگوں کو دعوت دی ہے تو اللہ کے رسول ہی اس کھانے کو پورا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کے اندر ایسی برکت ڈالی، حضور کا معجزہ ظاہر ہوا کہ کئی ہزار لوگوں کا لشکر سیر ہو کر کھا لیتا ہے لیکن وہ کھانا ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول بھی کھا لیتے ہیں وہ کھانا ختم نہیں ہوتا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ تھوڑا بہت اس کے اندر عمل دخل بھی ہے پھر اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اسی طرح انسان کچھ کوشش کرے پھر اللہ کی رحمت بھی آتی ہے۔ اسی طرح دوسرا ایک معجزہ ہے، غزوہ تبوک کے اندر صحابہ کرام کے پاس پینے کو پانی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حکم فرماتے ہیں آپ لشکر میں دیکھیں کہ کسی آدمی کے پاس تھوڑا سا بھی پانی ہو تو وہ میرے پاس لے آئیے۔ ایک صحابی جاتے ہیں، جا کر لشکر میں لوگوں سے پوچھتے ہیں تو صحابہ کرام کے لشکر میں سے ایک صحابی کہتے ہیں میرے پاس 1 پیالہ پانی کا ہے۔ تو وہ صحابی وہ 1 پیالہ پانی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیاں اس پیالے کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ پانی کا چشمہ بن جاتا ہے، اس پیالے سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ پھر تمام صحابہ اس پانی کو پیتے بھی ہیں، اپنے برتن بھی بھر لیتے ہیں، اپنی تمام تر ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری پانی بند ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، لیکن اس کے اندر دیکھا جائے تو کچھ عمل بھی ہے۔ عمل یہ ہے کہ کچھ پانی موجود تھا پھر اللہ کی رحمت آئی ہے، پھر اللہ کی مدد آئی ہے۔ تو اسی طرح اس معجزے کے اندر ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ کو کچھ محنت اور کوشش کرنی ہوگی پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک اور واقعہ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ میں ملتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وقت کی بادشاہ کی بیوی زلیخا اپنی طرف دعوت دیتی ہے، برائی کی دعوت دیتی ہے، محل کے کئی دروازوں کو بند کر دیتی ہے، تالے کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، کئی دروازے بند کر چکی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں بٹھا کر دعوت دیتی ہے برائی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اختیار میں یہی تھا کہ وہ کوشش کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت سے اڑ کر بھاگتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، کنڈی لگی ہوئی ہے، باہر نہیں جا سکوں گا، لیکن اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی مدد کی طرف انہیں امید لگی ہوئی تھی۔ دوڑ لگا کے دروازے تک پہنچتے ہیں، جب دروازے پہ پہنچتے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ دروازے کھل جاتے ہیں، وہ تالے ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو اس واقعے کے اندر بھی ہمیں اسی طرح سبق ملتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے، نفس کو ذلیل کرنا ہے، شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ بعض دفعہ انسان کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے، پھر بھی ہار جاتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگنی ہے، پھر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کریں گے بلکہ معاف کر کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے نیک، مقبول، محبوب لوگوں میں شامل فرمائے۔ میرے واسطے دعا کیجئے۔ میں آپ سب کا محمد صداقت اللہ۔